माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाहौरीफाइड स्पीक इस्लामिक सीरीज़ का जो आज का एपिसोड है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार है। हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अमन के सफ़ीर बनकर आए। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अमन का कोई खैरख्वाह है ही नहीं। यही चीज़ आज मैं साबित करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी को एक ख्वाब देखा। आपको शायद पता ना हो, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, नबियों के रसूलों के जो ख्वाब होते हैं वो हम बनी नूं इंसान से डिफरेंट होते हैं। अंबिया के ख्वाब की एक ताबीर होती है उसके पीछे। जो ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, यानी कि उम्रा अदा कर रहे हैं। तो अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी करा दी, आम ऐलान करवा दिया कि जो जो जाना चाहता है या जा सकता है वो हमारे साथ चले। चुनांचे यकम ज़िक़द को पीर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा का काफ़िला लेकर एहराम बांधे मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और सब सहाबा कराम ने अपनी तलवारें नियाम के अंदर रखी हुई थी, जो कि ये शो करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि हम जंग के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि हम अमन की खातिर, अमन के लिए उम्रा अदा करने आ रहे हैं। और उस काफ़िले में अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में शरीक थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि रास्ते में हज़रत खालिद बिन वलीद 200 घुड़सवारों के साथ मौजूद हैं, उस वक्त खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता बदल कर हुदैबिया का रुख इख्तियार कर लिया। हुदैबिया पहुंचने से पहले जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो खालिद बिन वलीद ने दूर से देखा कि ये ज़ोहर की नमाज़ अदा करने में मसरूफ़ है, तो ये मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इन पर हमला कर सकूँ। आखिर वो देख तो दूर से रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इंतज़ार कर लूँ और असर की नमाज़ जब ये पढ़ने में मसरूफ़ होंगे तो इन पर हमला कर दूँगा। किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान हुई, या फिर आप ये कि कुछ हुआ यूँ ऐसे कि असर की नमाज से पहले ही सलातुल खौफ का हुक्म आ गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अन-निसा में है, जिसका मतलब ये था कि आधी फ़ौज पहले नमाज अदा करेगी और आधी फ़ौज बाद में नमाज अदा करेगी। और इसी तरह जब मौका आया असर की नमाज का, हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ से वो मौका भी चला गया। और जब हुदैबिया पहुंचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी उधर ही रुक गई और बैठ गई। बड़ी कोशिश की सब ने मिलकर उठाने की, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। जिसके बाद आका दो जहां ने फरमाया कि हमें अल्लाह का हुक्म हो गया कि हमने यहाँ पर ही क़याम फरमाना है। अब मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान आमदोरफ़ शुरू होगी। हुदैबिया में मुसलमान बैठे थे और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का थे, आपस में मुकालमा शुरू हो गया, आमदोरफ़ शुरू होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज भेजा, एक पैगाम भेजा कि हम उम्रा अदा करने के लिए आए हैं, हम किसी किस्म की कोई दुश्मनी जंग नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ अमन की खातिर आए हैं। और यही अमन का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को दिया, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम समेत मक्का शरीफ में दाखिल होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। और कुछ जो कि नौजवान मुशरिकीन मक्का थे, यानी कि जो जवान थे, उनमें जो यूथ थी उनकी उस वक़्त की, वो बड़ा ही आग बगोला थे मुसलमानों के ऊपर। लेकिन जो बड़े थे, जो मेच्योर थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमन मुआहदा करने के लिए रज़ामंदी शो कर दी। एक तरफ मुशरिकीन मक्का बैठे थे, दूसरी तरफ मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बैठे हुए थे। तो आखिर में मुज़ाकरात तय पाए। जो मुज़ाकरात तय पाए थे वो था नो वार पैक्ट, यानी कि 10 साल तक जंग ना होने का मुआहदा दोनों फ़रीक़ैन में तय पाया। अ पीस पैक्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक अमन मुआहदा, जो कि 6 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान तय पाया था। अब उस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए कुफार मक्का की जानिब से सुहेल इब्न उमर थे और मुसलमानों की जानिब से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए। अब जब मुआहदा स्टार्ट होने लगा, मुआहदा साइन करा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, यानी कि मुआहदा शुरू करने से पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो। अगर यही अभी ये कहना ही था कि कुफार मक्का को इस पर एतराज़ हो गया, वो कहने लगे कि ये हमारा अकीदा है ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं हैं, तो लिहाजा हम अपने आबाओ अजदाद के जो तौर तरीके हैं उसके मुताबिक जो हम लिखते हैं वो था बिस्मिकल्लाहुम्मा, हम वो लिखवाएंगे, यानी कि तुम अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिटाओ और हमारा बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर ही रुके, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे बिस्मिल्लाह मिटा सकता हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
امن معاہدہ ہو رہا ہے، ہم نے امن معاہدے کو پروان چڑھانا ہے، اس کو توڑ چڑھانا ہے، بسم اللہ کاٹ دو اور اس کی جگہ جو یہ کہتے ہیں وہ لکھ دو۔ کس کی خاطر؟ صرف اور صرف امن کی خاطر کہ امن پروان چڑھ جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ریموو کر دو اور بسم اللہ لکھ دو تاکہ امن معاہدہ توڑ چڑھ جائے، لیکن الفاظ کے اوپر اعتراض نہیں کیا، یعنی کہ الفاظ کی خاطر امن معاہدے کو خراب بالکل نہیں کیا اور پورا کا پورا جملہ ہی کٹوا دیا۔ ایک یہ چیز تھی جو کہ کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی، اور اس کے ساتھ ہی جو کلوز تھی معاہدے کے اندر، جو شرط رکھی تھی وہ بہت ہی ناقابل یقین تھی مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی انہوں نے کہ اگر ہمارا کوئی مکہ سے شخص بھاگ کر مدینہ شریف جاتا ہے تو مسلمانوں کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو فوراً اسی ٹائم واپس کرنا پڑے گا، اس کو اسائلم نہیں دیں گے، یعنی کہ اس کو وہاں پر رہائش پذیر نہیں ہونے دیں گے، اس کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ شریف آتا ہے تو کفار مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک یک طرفہ معاہدہ تھا۔ جو معاہدہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ یا اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے لین ہوتا ہے، ایک طرف سے دین ہوتا ہے، لیکن یہ معاہدہ یک طرفہ تھا۔ کفار مکہ نے یہ شک اسپیشلی اپنے مفاد کی ڈلوائی تھی، کیونکہ عقل انسانی جو ہے وہ یہ بات نہیں تسلیم کرتی کہ دیکھیں کفار مکہ کا اپنا شخص مدینہ جائے تو اس کو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کا کوئی شخص مکہ کی طرف جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک یک طرفہ معاہدہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط بھی مان لی۔ کیوں مان لی؟ صرف اور صرف امن کی خاطر کہ امن پروان چڑھے، امن توڑ چڑھے۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے کتنے بڑے سفیر ہیں، اور جو لوگ اسلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا سفیر نہیں مانتے وہ خود اسلام کے نہیں بلکہ امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یک طرفہ معاہدہ تھا، جو کہ ایک طرفہ معاہدہ نظر آ رہا تھا، اس کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے اوپر سگنیچر کر دیے، اور حضرت علی سے فرمایا محمد رسول اللہ لکھ دو۔ اب محمد رسول اللہ جو سٹیمپ تھی، مہر تھی، وہ لکھنے ہی لگے تھے کہ کفار مکہ کو اس پر بھی اعتراض ہو گیا۔ وہ کہتے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں محمد رسول اللہ لکھیں؟ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں تو ہم محمد ابن عبداللہ لکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قلم محمد رسول اللہ ریموو نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ کا جو قلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ریموو کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا اور فرمایا آگے یہ لکھ کر اس معاہدے میں پیش کر کے مہر لگا دیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ صرف اور صرف امن کی خاطر، تاکہ امن تو چڑھے مسلمانوں کفار مکہ کے درمیان۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بڑا پریشان تھے۔ عین اسی وقت دو شخص زنجیروں میں جکڑے لہو لہان مکہ سے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اور ان دو افراد میں ایک سہیل ابن عمر کا بیٹا بھی تھا۔ یہ وہی سہیل ابن عمر ہے جو کہ کفار مکہ کی جانب سے وہ معاہدہ لکھ رہے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ہمیں مکہ میں قید کر دیا، مار مار کر ہمارے جسم کو لہو لہان کر دیا، خدایا آپ ہمیں اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ شک لکھ چکا ہوں، یعنی وہ جو معاہدہ تھا اس کے اندر میں یہ کلوز مینشن کر چکا ہوں اور اس کے اوپر دستخط بھی کر چکا ہوں۔ اب تمہاری اس حال پر مجھے رونا تو آئے، لیکن میں اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ دونوں روتے ہوئے کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ ان کی حالت دیکھ کر سب صحابہ کرام کے دل دہل گئے، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، بے شک ہمارا دین سچا ہے۔ تو پھر کہنے لگے تو ہم نے اتنی کمزور شکوں کے اوپر، اتنی کمزور شرائط کے اوپر یہ معاہدہ کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو نرمی ہے اس کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو نرمی امن کی خاطر کی گئی ہے اس کی جو برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں ہیں اس کی تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گی، اور بہت جلد مستقبل میں تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میٹنگ ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ صحابہ سے فرمایا
وہ کیا تھا کہ اپنے احرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی بھی صحابی نہیں اٹھا، کیونکہ سب اس وقت تجسس کی حالت میں تھے، شوق میں تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، جہاں پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ مطہرہ وہاں پر موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا کہ میری بات کسی نے نہیں مانی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کے اوپر یہ معاہدہ کیا ہے ابھی ان کو ان کی سمجھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو سارے نبی پاک کے غلام ہی نا، تو آپ کو دیکھا دیکھی سارے ہی اپنا جانور ذبح کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کر دیا، اور کیا تھا خوبصورتی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے 1500 صحابہ نے اپنے 1500 جانور اسی جگہ کے اوپر ذبح کر دیے۔ دوستو یہ تھے وہ حالات، یہ تھی وہ سچویشن جس کے بعد مسلمان مدینہ شریف کی طرف لوٹے تھے۔ آپ امیجن کریں یہ حالات، خود ہی اپنے آپ کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان حالات جو کہ وہاں پر ہوئے تھے۔ ہم تو یہاں پر ہلکا سا کسی بات کے اوپر ڈس ایگری کر لیں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہم اتنا غصہ کرتے ہیں، لیکن وہ حالات، وہ تناظر کو سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ ان حالات کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حدیبیہ سے واپس مدینہ شریف کی طرف چلے گئے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر نے آج تک اتنی بڑی قربانی نہیں دی، کسی نے بھی ایسی مثال قائم نہیں کی جو کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال قائم کی، صرف اور صرف امن کی خاطر کہ امن پروان چڑھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جو لوگ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا سفیر نہیں سمجھتے اور اسلام کو امن کا دین نہیں کہتے، تو وہ امن کے سب سے بڑے خود دشمن ہیں۔ اب وہ جو معاہدہ تھا، وہ جو پیکٹ تھا، نو وار پیکٹ، کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، وہ امن معاہدہ کس نے توڑا؟ آپ کے خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاہدہ توڑا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اللہ اور اس کا رسول اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ 10 سال کا جو معاہدہ تھا امن کا، جس سال وہ ہوا، 1 سال نہیں گزرا تھا کہ اگلے ہی سال کفار مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ معاہدہ حدیبیہ کو توڑا تو 8 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کر لیا۔ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کو۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور 8 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم اٹھائے اتنا بڑا، وہ صرف اور صرف امن کی خاطر تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امن کے سفیر ہیں، اور اس کے اوپر دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا دین امن کی خاطر ہے، ہمارا پیغمبر امن کا سفیر ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستو یہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے آقا دو جہاں امن کے سفیر ہیں اور ہمارا دین امن کا سفیر ہے۔ ہمیں امن کی اجازت نہیں بلکہ امن کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں امن کی خاطر آخری کوشش تک کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔